أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو پھلوں کا رزق دے۔ فرمایا جو کفر کریں گے انہیں بھی چند روز سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 126 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ پہلے سے چل رہا تھا۔ ایک دعا انہوں نے اپنے رب سے یہ بھی مانگی کہ اس شہر کے باشندوں کو آپ پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، اور وہ جانتے تھے کہ شہر مکہ کی زمین زرخیز نہیں ہے، وہ باغبانی اور کاشتکاری کے قابل زمین نہیں ہے، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر۔ آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ اس شہر کو باغبانی کے قابل بنا دیجئے، اس زمین کو زرخیز بنا دیجئے، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں پیدا کہیں اور پر ہو، لیکن وہاں کے باشندوں کو یہ چیزیں دستیاب ہو جایا کرے، ایسا کچھ کر دیجئے۔ یہ دعا انہوں نے اپنے رب سے کی تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کاشتکاری کریں، باغبانی کریں، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں بھی یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بیت اللہ کے قریب بسایا تو یہ دعا بھی کی تھی وہاں پر کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کے اولادوں میں سے لوگ جو آئیں وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہو اور بیت اللہ کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے ہو۔ تو یہ وہ چاہتے تھے، اس لیے ان کا منشا یہاں پر یہ تھا کہ وہ یہ کام کریں گے تو ان کے لیے آپ ان کی ضروریات زندگی کو فراہم کر دیجئے کہیں دوسری جگہ سے، اور یہ بھی دعا مانگ سکتے تھے کہ اسی سرزمین کو ایسا بنا دیجئے، تو اس میں بھی کوئی انہیں ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بھی کر دے سکتے تھے کہ ایسے شہر جو ملک شام کے تھے، دمشق یا بیروت وغیرہ، اس پر رشک کرنے لگتے، لیکن ان کا منشا اور ان کی خواہش یہ نہیں تھی۔ یہ خواہش کا انہوں نے اظہار کیا، اور پھر من الثمرات آیا، اس میں ثمرات ثمرہ کی جمع ہے۔ ثمرہ کہتے ہیں پھل کو بھی، اور کسی چیز کی پیداوار، اینڈ پروڈکٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ چاہے درختوں سے نکلنے والے پھل ہو یا زمین سے نکلنے والے جو ہے دانے ہو، اناج ہو، یا مشینوں کی پیداوار ہو، یا ہاتھ سے بنائے جانے والی کوئی چیزیں ہوں، یعنی کسی چیز کو بنانے کے بعد اس کا فائنل پروڈکٹ جو نکلتا ہے، جو پیداوار جو ہوتی ہے، اس کو ثمرہ اور ثمرات کہا جاتا ہے۔ تو وہ ضروریات زندگی کے سارے سامان، نہ صرف پھل بلکہ دیگر جو انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو وہ تمام چیزوں کے لیے انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اور وہ دعا قبول ہوئی، یعنی ایسی قبول ہوئی کہ آج اس کا نظارہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ شہر مکہ المکرمہ میں یعنی ہر وہ چیز دستیاب ہے جو کسی بڑے سے بڑے شہر میں بھی جو ہے آپ کو نہیں مل سکتی۔ بڑے سے بڑے صنعتی شہر یا کوئی اور شہر میں بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہوں گی، لیکن مکہ میں تو جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہاں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ان کی یہ دعا بھی تھی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پھر اس میں یہ ٹکڑا بھی انہوں نے لگایا کہ جو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اہل مکہ میں سے، اور آخرت پر جو ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کو یہ نعمتیں آپ عطا فرمائیے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت اور پیشوائی دینے کے تعلق سے جو بات کہی تھی، تو اس وقت
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کیا میری ذریت بھی جو ہے میری ذریت کو بھی اس میں سے ایسا انعام دیا جائے گا؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین کہہ کر بتا دیا گیا تھا کہ یہ مشروط آپ کی درخواست کو قبول کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ اس نعمت سے محرومی رہیں گے، یعنی امامت اور پیشوائی ان کو نہیں دی جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے ان کو امامت اور پیشوائی سے نوازا جائے گا۔ تو وہ اس ڈر کے تحت، اس خوف کے تحت خشیت دل میں آ رہی تھی ان کو، تو اب یہ دعا جب مانگ رہے ہیں کہ شہر مکہ کو میں امن و امان والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو جو آپ کے جو ہے رزق دیں وہ آپ کے فرما بردار بندوں کو دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ومن کفر، یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں ہم ہر دو کو دیں گے، چاہے وہ ظالم کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے لیکن ان کو بھی دیا جائے گا اور ان کو بھی امن و امان ملے گا اور ان کو بھی رزق ملے گا یہاں پر اس دنیا میں، لیکن یہاں پر تو مومن کو بھی ملے گا اور کافر کو بھی ملے گا، لیکن آخرت میں جانے کے بعد صرف مومنین کے لیے ہی رہے گا، کفار کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہاں پر ان کو جا کر یہ بھگتنا ہوگا جو یہاں پر کفر و شرک کیے ہوں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں بات آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ ملک شام کے ایسے خطے میں تھے جو انتہائی خوبصورت اور حسین خطہ ہے، ساری دنیا کی جو ہے زمین کے مقابلے میں وہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے اور خوشنما ہے، وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے مکے کے جو ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر چلا جانے کا حکم دیا، تو وہ حکم کی تعمیل میں وہ وہاں پر چلے گئے، اور پھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں مل کر، اور تعمیر کرتے وقت جو ہے یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، جبکہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کوئی بہت بڑا کام کرتے رہتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اتنا بڑا کام، اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا مجاہدہ اور اتنی مشقت اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر آئے ہیں، اور اپنے سارے اہل و عیال کو یہیں پر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اپنی ساری توانائیوں کو خرچ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی دل میں یہ خیال بھی نہیں گزر رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ ادب یہاں پر سکھلایا گیا ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں دونوں کہ ربنا تقبل منا، کیونکہ جو ہے بندہ جو ہے جب جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جو ہے جلال اور عزت اور عظمت ان کو پتہ تھی کہ کوئی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان کوئی عبادت اور اطاعت اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوبہ جو بات چاہیے جو عبادت میں، وہ بات کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بندے کو ہمیشہ یہی، چاہے وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہو اس کی نزدیک، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عمل کیا میرا پروردگار میرا رب اس کو قبول کرے گا، کیا وہ اس قابل ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی الہذاری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے نہ رہنا، جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ ربنا تقبل منا، بار بار دعا کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام، عظیم کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے، اس میں یہ سبق دیا گیا ہے، چاہے آپ کتنا بڑا کام کریں، آپ کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، ناز نہیں ہونا چاہیے اپنے کام پر، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ تو قبول ہونا ہی ہے۔ کتنا بھی کام کیجیے، کیسا بھی ہو وہ،
ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کیفیت ہونا کہ میری نماز، میری ساری دیگر عبادتیں، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے، میرا جینا اور مرنا۔ جو یہ کیفیت سے جو ہے جب انسان جو ہے کوئی عبادت کرے گا، کوئی عمل کرے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو اسی انداز میں پیش کرے گا عاجزی کے ساتھ، تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، چاہے وہ ناقص ترین کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمزور ترین کیوں نہ ہو وہ عمل۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جو ہے دونوں یہ دعائیں کر رہے ہیں، انکا انت السمیع العلیم کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ بہت سننے والے ہیں اور بہت جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کی حالوں سے آپ بالکل واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ قبول فرما لیجئے ہمارے اس عمل کو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت برپا کر جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر دونوں باپ بیٹے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں آپ اپنا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا دیجیے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی فرما برداری کے کام کر رہے ہیں، ایسے ایسے کام ہمیشہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو امتحان کے لیے کہتے ہیں وہ امتحان کے جو ہے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور حکم کی تعمیل میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ فرما برداری ایک انسان کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کی معرفت جس کو ملتے جاتی ہے، جو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں بہت فرما بردار ہوں، میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اس کو یہ خیال دل میں آتے رہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وفاداری کا جو حق ہے وہ میں اس کو صحیح ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یہ خیال دل میں آتا ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے رب سے یہی دعائیں کرتا ہے کہ مجھے اپنا فرما بردار اور مطیع اور مسلم بنا دیجئے۔ تو اس میں ان دونوں نے یہی دعا کی کہ ہم دونوں کو آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور پھر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اولادوں کے لیے بھی دعا یہاں پر فوراً کر دی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ان کو بھی جو ہے آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے اور انہی میں شامل کر دیجئے۔ یہ جو ہے دعا، یہ بات سکھلاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو نہ صرف اپنی فکر کرنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، لیکن دنیا میں آج لوگ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، لیکن کیسی فکر کرتے ہیں؟ وہ صرف دنیاوی ضروریات کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی راحتیں اور آسائشیں دینے کے تعلق سے فکر کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم دینے کے لیے فکر کرتے ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں، سارا وقت اس کام کے لیے لگا دیتے ہیں کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ مال کماؤں اور پھر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں یہاں سے۔ یہ جو ہے کیفیت آج عام طور پر ہوتی ہے انسانوں میں۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیاوی ضروریات تو ہیں اپنی جگہ، دنیا کی راحت اور آرام اور آسائش تو اپنی اولاد کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی جو ہے جو روحانی ضروریات ہے، جو روحانی تقاضے ہے، اور دنیا سے ہٹ کے اخروی کامیابی کے جو باتیں ہیں اس کو جو ہے اس کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے اپنی اولاد کی۔ یہ اہل اللہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ایسی ہی چیزوں پر صادق آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ آج ایسی مثال بہت دیکھنے میں ملتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی خاطر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کمانے کی فکر کرتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال کماؤں میں، زیادہ سے زیادہ ان کو آسائشیں فراہم کروں،
اور زیادہ سے زیادہ مال ان کے لیے، جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کر جاؤں، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اچھی سے اچھی اسلامی تربیت کرے، وہ فکر اس کو ہونی چاہیے، اور دنیا کی فکر سے زیادہ ان کی اخروی کامیابی کی فکر ان کے پاس ہونی چاہیے۔ انسان کی جسمانی راحت اور صحت کو دیکھنے کے بجائے اس سے زیادہ فکر تو اس کی روحانی جو ہے کامیابی کے لیے، وہاں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ فکر جو ہے ان حضرات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہ جو ہے ایسی ہی محبت رکھتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے تھے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دکھا دیجئے ہمیں مناسک کہتے ہیں عبادت کے طریقوں کو۔ حج کے جو ارکان ہوتے ہیں اس کو بھی مناسک حج کہا جاتا ہے، کہ حج میں وقوف عرفات ہے، منی اور مزدلفہ وغیرہ میں ٹھہر کر جو عبادت کی جاتی ہے، اور مختلف وہاں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کو تمام کو مناسک کے حج بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عبادت کے جو طریقے ہیں، عبادتیں جو کرتے ہیں اس کو بھی مناسک کہا جاتا ہے۔ نسک جو ہے قربانی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں ہیں کہ ان تمام طریقوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمیں سکھلا دیجئے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ انہیں بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے جو کام ہے اس کی قبولیت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، اور جو ہے ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے، ہم سے جو خطا ہو جائے تو اس کو معاف فرما دیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بڑے ہی توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔